وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کے نشست کا موضوع ہے غزوہ تبوک۔ 9 ہجری 630 عیسوی میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ غزوہ تبوک، اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا لشکر۔ یہ غزوہ سخت قحط سالی میں ہوا، یہ غزوہ سخت پریشانی میں ہوا۔ لمبا سفر تھا، ہوا گرم تھی، سواری کم تھے، پھل پکے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا، کافی پریشانی تھی، تنگ دستی والا لشکر تھا، اس لیے اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو غزوہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ منافقین جو ہے وہ کھل کر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اور غزوہ تبوک کو سمجھنے کے لیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ غزوہ تبوک کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں بہت ساری جانکاری ملے گی۔ یہ غزوہ کیوں ہوا؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، مسلمانی لشکر کتنے تھے، اسلامی لشکر کتنے تھے، 30,000، اور سامنے جو تھے بازنطینی روم 40,000 تھے۔ یہ غزوہ کیوں ہوا؟ یہ غزوہ اس لیے ہوا کہ عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کر رہا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا آلے کار بنایا اور مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا۔ ملک شام کے سیریا کے جو سوداگر تاجر لوگ آتے تھے، مدینہ آتے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے رومی لوگ، یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، بہت بڑی فوج جمع کر رہے ہیں۔ رومیوں کے علاوہ تخم، لخم اور جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہو گئے اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رہنے کے لیے کہا، اور محمد بن مسلمہ مدینہ میں گورنر بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر کو شرحبیل بن عمرو غسانی نے قتل کر دیا تھا۔ سفیر کا قتل کر دینا، ایمبیسڈر کا قتل کر دینا گویا کہ جنگ ہے۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیاری کی کہ ہمیں ملک شام کی طرف جانا ہے، رومیوں کے پاس جانا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اندر کا جو بھی مسئلہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اب رومیوں کے ساتھ مسئلہ تھا۔ شام اور سیریا کے اندر رومی لوگ رہتے تھے، عیسائی لوگ تھے، اور وہ گاہے بگاہے مسلمانوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا غزوہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ سب کو جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی۔ قرآن کریم کے اندر آیا، لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 92۔ میں تو تمہارے لیے کچھ سواری کا پاتا ہی نہیں، تو آپ کے پاس سے وہ لوگ لوٹتے آنکھوں میں آنسو ہیں کیونکہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر کئی طرح کا مسئلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو کچھ لوگ فوراً تیار ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو کچھ مسلمان اور تیار ہوئے، پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن نہیں گئے، جو 3 آدمی کا واقعہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں منافقین بھی گئے، اور اس لیے بھی گئے تاکہ سازش کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ بھی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو اس غزوے کی تیاری کرے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3701۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کون ہے جو اس غزوے کے لیے مال لگائے گا، عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ 1000 دینار لے کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں رکھتے اور ادھر ادھر پلٹتے رہتے اور کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا کہ اگر عثمان اس کے بعد عمل نہ کرے پھر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو انہوں نے 1000 دینار دیا ہے۔ 12 منافقین ایسے تھے کہ وہ آپسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 74، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، لیکن وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ تو یہ غزوہ ایسا ہے، اس کو غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ اب منافقین اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور اندر سے اسلام کے دشمن تھے، ان کی حقیقت سامنے آ گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام جا رہے تھے، سیریا کی طرف جا رہے تھے، تو ہجر مقام پر آپ کا گزر ہوا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4419، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر مقام سے گزرے۔ یہ مدائن صالح ہے کا علاقہ ہے، ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ آپ سعودی عرب کے اندر دیکھیے گا، تبوک کے راستے میں ان کی جگہ بنی ہوئی ہے اور بڑے بڑے پہاڑوں میں ان لوگوں نے گھر بنا رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم ان یصیبکم ما اصابهم الا ان تکونوا باقین، کہ دیکھو تم لوگ ان کے گھروں میں داخل مت ہونا جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ورنہ تم پر بھی ویسی مصیبت آئے گی، ہاں روتے ہوئے داخل ہونا۔ ثم قنع راسہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانک لیا، واسرع السیر حتی اجاز الوادی، اور اپنی سواری کو تیز کر دیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے تو راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 706، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ کہا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ پانی جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں اڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا، خوب پانی پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوتی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ یوشک یا معاذ ان طالت بک حیات ان تری ما ہاہنا قد ملی جنانا۔ اسلامی لشکر تبوک پہنچ کر خیمہ زن ہوا، رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے بات یہ ہے کہ ایلا کے حاکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ٹیکس دینے کی ادائیگی منظور کی گئی، صلح کا معاہدہ لکھا گیا، اور اس کے بعد یہ لشکر جو ہے وہ واپس آ گیا۔ وہاں کیا تھا؟ کسی طریقے سے لڑائی نہیں ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ رہے تھے تو 12 منافقین ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، حذیفہ بن یمان بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اور منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ اس میں نماز پڑھ دیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد پڑھیں گے۔ مسجد زرار اس لیے بنائی تاکہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کے لیے جگہ ہو جائے، اڈا بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور مسجد زرار کے بارے میں پتہ چلا تکلیف والی یہ مسجد ہے، منافقوں کی بنائی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑوا دیا، ڈھا دیا۔ اس غزوے کا اثر کیا ہوا؟ یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا اثر انداز ثابت ہوا۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کھچی آرزو اور امیدیں بھی ختم ہو گئی جو مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کرتے تھے۔ منافقوں کے بارے میں جب پتہ چل گیا تو آپ کو تو یہ پتہ ہے ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ منافقوں کے بارے میں کھلم کھلا بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ پوری طرح منافقوں کا پردہ فاش ہو گیا۔ غزوہ تبوک کے بعد وہ کھل کر سامنے آ گئے، وہ بالکل ننگے ہو گئے، اور انہیں پہچاننے میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ سچے نہیں ہیں۔ غزوہ تبوک میں کچھ منافقین پیچھے رہ گئے، انہی کا لمبا تذکرہ ہے، آپ پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قسمیں کھانے لگے کہ یہ تھا وہ تھا اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ سورہ توبہ کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، کچھ روانگی سے پہلے کی ہے، کچھ روانگی سے بعد کی ہے۔ مدینہ آنے کے بعد اس میں غزوے کے حالات بیان کیے گئے، منافقوں کا پردہ کھولا گیا ہے، خالص جہاد کرنے والے مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور سچے مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نے ذکر کیا۔ رومیوں کی جو طاقت ہے وہ توڑ دی گئی، لڑائی
تو نہیں ہوئی لیکن صلح ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين